بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ املا کی اغلاط کے حوالے سے ایک مشق میں نے تیار کی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے لیے یہ مشق مددگار ثابت ہو سکے اور آپ اس مشق کو کرنے کے بعد کم سے کم ان الفاظ کی غلطی نہ کریں۔ پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے الف مد آ، اور تیسرا حرف ہے عین۔ اگر ہم الف سے بات کرتے ہیں تو طالب علم کے لیے امتحان، اور امتحان جو ہے وہ مترادف ہے آزمائش کا، یعنی جب ہم امتحان دیتے ہیں تو ہم آزمائش کر رہے ہوتے ہیں آپ کی، اور آزمائش کے لیے آپ کو عبور حاصل کرنا پڑتا ہے اس نصاب پر جس کے لیے آپ امتحان دینے آئے ہیں۔ پھر دوسرا حرف ہے تے۔ تے کے ساتھ میں مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم تے سے لکھیں یا توئیں سے لکھیں، یہاں ہی ہم املا کی غلطی کرتے ہیں۔ تو تے تعلیم، تے تربیت، تے تکلیف، تے تجربہ و تحقیق، تے تمیز و تہذیب آئے گی۔ اب اس میں آپ دیکھیں تے کی آواز بہت واضح ہے، اور اس میں جتنے الفاظ آپ کو استعمال کرنے جو عموماً آپ کے پاس استعمال کرنے کے لیے مواد میں رہتے ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں آ رہا کہ جو توئیں کی طرف آپ کو راغب کرے۔ پھر ہم ایک اور حرف میں غلطی کرتے ہیں، وہ حرف ہے سے، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ سے ثمر آپ نے بچپن سے پڑھا اور دیکھا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم ہمیشہ جو ہے آپ کو قاعدہ بتاتے ہیں کہ جناب ثمر جو ہے وہ سے ثمر ہے، اس کو آپ اپنے ابتدائی قاعدے میں دیکھیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاد صحیح لکھنے میں سین سے کیوں نہیں ہوتا؟ سین کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سین کی آواز میں اور صاد کی آواز میں بہت واضح فرق ہے۔ صحیح کا لفظ زیر زبر پیش کے حوالے سے استعمال کیا جائے تو سا، سی اور سہ کی آواز آتی ہے، لہٰذا جب کبھی آپ صحیح لکھیں گے، آپ نے صحیح کہا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یا جناب میں نے یہ سوال بالکل صحیح کیا ہے، تو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اس کی آواز سین کی آواز نہیں ہے۔ پھر ہم ایک اور حرف کی بات کرتے ہیں، وہ حرف ہے ہے، اور پھر چھوٹی ہے جسے ہم ہاتھی والی ہے بھی کہتے ہیں، اور دو تشمیہ ہے۔ جب ہم حل کی بات کرتے ہیں، ہم پیپر حل کر دیا ہم نے، تو ہم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، تو دیکھیں ہے حلوے والی ہے سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ہمت کی بات کرتے ہیں تو ہمت میں لفظ چھوٹی ہے سے آئے گا، یعنی ہاتھی والی یا جسے لٹکن والی ہے کہتے ہیں اس سے لکھا جائے گا ہمت، اور حوصلہ ہمیشہ بڑی ہے سے لکھا جائے گا۔ پھر جب ہم حوصلے کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹی ہے سے یا لٹکن والی ہے سے ہمیشہ لکھا جائے گا۔ اب بات ہو جاتی ہے دو تشمیہ ہے کی، تو یہ واضح طور پہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دو تشمیہ ہے کبھی بھی الگ یا علیحدہ نہیں لکھی جاتی، یہ ہمیشہ کسی حرف کے ساتھ میں ملا کر لکھی جاتی ہے، یعنی پھل ہے، کھیل ہے، ٹھیک ہے، دھول ہے۔ اب جتنے بھی حرف آپ اس دو تشمیہ ہے سے پہلے استعمال کریں گے، وہ چاہیں جیسے دھول کا لفظ میں نے استعمال کیا تو دال الگ ہے، اور دو تشمیہ ہے کے ساتھ میں واو استعمال ہوا ہے، یعنی پہلے یا بعد میں کسی حرف کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک اور حرف آ جاتا ہے زال، زے، ضاد، زوئیں۔ آپ نے زال کو ہمیشہ ذخیرے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم ذرے کی بات کرتے ہیں، ذرہ یعنی ایک بالکل باریک سا ٹکڑا۔ پھر ہم زے کی بات کریں گے تو ہم نے قاعدے میں ہمیشہ زے سے زیور سیکھا ہے۔ پھر ہم ضاد کی بات کریں تو ہر وقت ہم ضاد کا لفظ زال کے ساتھ میں استعمال نہیں کرتے کہ ضرورت میں ہم زوئیں کیوں استعمال کریں یا زال کیوں استعمال کریں، کیونکہ ز کی آواز جو ہے وہ زوئیں کی آواز ہے، ضرورت۔ اسی طرح سے عظیم یعنی زوئیں کا لفظ اگر دیکھیں تو ظرافت میں آئے گا، ضعیف میں ہم ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم زوئیں لکھتے ہیں،
تو ضعیف ضاد سے ہے، عظیم کے لیے آپ نے ہمیشہ زوئیں کو پہلے کسی حرف کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک قاعدے کے حساب سے ایک حرف اور آتا ہے جس میں ہم قاف اور کاف کو کہتے ہیں۔ قابل، قابلیت، قبول، کمال اور کوہ نور، یہ وہ حرف ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں بہت عرصے سے ہیں، بچپن سے ہم ان الفاظ کو سن رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ بحیثیت ایک طالب علم کے یا تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ بہت استعمال ہوتے ہیں، لیکن انہی الفاظ کا املا جو ہے وہ اب اتنی کلاس 10 میں آپ آ چکے ہیں، لیکن یہ آپ غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نہ پڑھنے پہ دھیان دیتے ہیں اور نہ اس کی تحریر پہ دھیان دیتے ہیں۔ اب یہ ایک مختصر سا اس وقت میں امتحان سے قریب میں آپ کو یہ ایک بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو لفظ استعمال کرنے ہیں اور یہی الفاظ استعمال کرنے ہیں، یعنی جب ہم طالب علم کی بات کرتے ہیں تو طالب علم تعلیم کا خواہاں ہوتا ہے یا تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور طالب علم ہی کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تعلیم و تربیت میں اسے بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں اور بہت سارے تجربات کرنے پڑتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی کی طرح یہاں ایک نمونہ دیا ہے کہ آپ ان لفظوں کو کیسے استعمال کریں گے۔ نمونہ نمبر 1 میں ہم نے کہا کہ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے، بچپن سے لے کر بوڑھاپے تک، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے آخری سانس تک ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں لفظ امتحان بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے پہلے جملے میں استعمال کر لیا لہٰذا ہم نے یہاں مترادف استعمال کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر تربیت ہے اور تعلیم نہیں ہے تو بیکار ہے، تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو بیکار ہے، لہٰذا ان دونوں کا کمپلسری ہونا ضروری ہے۔ لازم و ملزوم ہونا یعنی ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے، جس میں تکلیف دہ سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے انتہائی تکلیف دہ سفر ہمیں طے کرنا پڑتا ہے۔ اب طے دیکھیے توئیں سے ہے، کیونکہ تجربے کار بننے کے لیے، یہاں میں نے آپ کو کیونکہ آپ ملا کے بھی لکھتے ہیں، اور جو اب جدید ہمارا قاعدہ یہ ہے کیونکہ کاؤنٹ کرتے ہیں لہٰذا آپ ان لفظوں کو کیوں کے بھی 2 حرف ہیں اور کیوں کے بھی جناب آپ کے پاس میں یہاں 4 حرف ہیں، تو اس کو آپ ہمیشہ الگ لکھیں گے، کیونکہ تجربے کار بننے کے لیے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر تحقیق کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر انسان تمیز اور تہذیب سیکھتا ہے۔ یہ ایک ابتدائی پیراگراف ہے جو آپ کسی بھی موضوع پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ نے الفاظ اس ترتیب سے استعمال کیے تو آپ کو اس میں بہترین نتائج ملیں گے۔ اسی طرح سے میں نے نمونہ نمبر 2 لکھا ہے کہ سال کے آغاز میں ادارے تمام سرگرمیوں کا تعین کر کے نصاب کی ضرورت کے مطابق طلبہ کی ذہنی و جسمانی نشوونما کے لیے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، دیٹ مین کہ وہ کوئی نہ کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو پروگرام ہیں ان کو وہ پلان کرتے ہیں کہ کون سے پروگرام کب اور کیسے لیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ طلباء جو کتب کے سوالات حل کرنے سے جی چراتے ہیں، یا میں نے محاورہ استعمال کیا، دیکھیں وہ کھیلوں اور سرگرمیوں کے ذریعے کامیابی کا ثمر پاتے ہیں۔ اب آپ نے جو سے ثمر سیکھا تھا وہ دیکھیں یہاں میں نے استعمال کیا۔ ان کی پوشیدہ صلاحیتیں، اب صلاحیتیں سین سے نہیں ہے سواد سے ہے، صلاحیتیں ان کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک پہلے محاورہ استعمال کیا اور دوبارہ یہاں دوسرا محاورہ استعمال کیا۔ عموماً یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ طالب علموں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 نمونے جو ہیں آپ کو تمہید کے طور پر یا بیان کے طور پر اپنے موضوع کو لکھنے کے لیے آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔